السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں قاری احمد علی صاحب کا بیان لے کر، جس میں ان کا عنوان ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے سردار کیسے بنے۔ ہم اس بیان کو سنیں گے اور جو عمل کرنے والی باتیں ہوں گی اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب لوگ مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا میرے پیارو، ایک واقعہ لکھا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم، بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے، سہانا سما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر، فاطمہ بھی گھر میں، علی بھی گھر میں، حسن بھی گھر میں، حسین بھی گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے، سننا، باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، بڑا سہانا موسم، آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی، حضرت علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ اور شام تو دیکھو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دائیں طرف حضرت علی ہے، بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے، آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے، دوسرے گود میں حضرت حسین ہے، اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے، وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا، وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی۔ اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا۔ اب وہ چادر ہمارے نبی پر بھی ہے، فاطمہ پر بھی ہے، علی پر بھی ہے، حسن پر بھی ہے، حسین پر بھی ہے۔ میرے پیاروں، سب کو چادر میں لپیٹا اور کیا فرمایا؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ، تو کہا اسی کا ذکر کرو۔ میرے دوستو، وہ کیسا پیارا ذکر ہوگا، کہو الحمدللہ۔ کیسا پیارا، اللہ کے رسول بھی ذکر کر رہے، علی بھی ذکر کر رہے، فاطمہ بھی ذکر کر رہے، اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین، بھائی سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی کیا فرماتے؟ ایسا ذکر ہو رہا، اللہ کے رسول پاک کا ذکر، علی فرماتے فاطمہ کا ذکر، حسن اور حسین معصوم زبانوں پر اللہ اللہ۔ حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، چادر ہے نبی کے بدن پر اور اس کی چمک اٹھ رہی ہے آسمانوں پر۔ ابھی تو ذکر ہو رہا ہے، ارے بولو نا، ابھی تو ذکر، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ابھی تو ذکر 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 ہو رہا۔ سننا، دل کو ہلا دینے والی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بولو سبحان اللہ۔ کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا؟ معلوم کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے نبی، ذکر روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر روکا، خاموش۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، جبرائیل، اور بولو حضرت جبرائیل بالکل انسان کی شکل میں، کس کی شکل میں؟ اور بولو آتے تھے کہ نہیں؟ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں لکھا حضرت جبرائیل کبھی کبھی کن کی شکل میں آتے تھے؟ انسان۔ قرآن کریم نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں مجھے بھی آنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے، آپ اور یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، چادر میں مجھے بھی لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جبرائیل تیرا کون سا احسان ہے کہ تجھ کو چادر میں بلاؤں؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا تیرا کون سا احسان ہے کہ میں تجھ کو اپنی چادر میں بلاؤں؟ میرے دوستو، بے تکلفی تھی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا دو احسان ہیں، دو۔ کتنے احسان ہیں؟ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 احسان۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر کوئی احسان؟ کون سے 2 احسان؟ کہا تم پر نہیں، تمہاری بیٹی فاطمہ پر۔ پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو، چکی پیستی کہ نہیں پیستی؟ چکی پیستی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ تھک جاتی ہے اور چکی کو روک دیتی ہے۔ پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے، اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے، پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا، اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول بات تو سچی، میں یہی سوچتی تھی چکی کا پارٹ کون گھماتا، آج معلوم ہے فرشتوں کا سردار میرے گھر میں گھمانے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی، کہا یہ بات تو برابر۔ جبرائیل نے فرمایا ابھی تو ایک اور احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اور کون سا احسان؟ کہا پوچھو اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھو۔ یہ حسن اور حسین دونوں معصوم، یہ کبھی حسن روئے، کبھی حسین روئے، کبھی حسن کو سمجھانا، کبھی حسین کو سمجھانا، کبھی اس بچے کو سلانا، کبھی اس بچے کو سلانا۔ پوچھو حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں، فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے، پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے۔ پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے۔
حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو، لیکن آج پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے. تو اب اللہ کے رسول اب تو اندر آنے دو. کس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دوں گا. کہاں بیٹھو گے؟ یہاں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. کہا یہاں بیٹھ جاؤں گا. کہا نا میرے علی فاطمہ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا. تو کہا اجلس ورائی، پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ. سنتے جانا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے تھے، پیچھے یوں چادر کو یوں پیچھے کیا، بیٹھ گئے. تو حضرت جبرائیل کا سینہ اور ہمارے نبی کی پیٹھ دونوں مل گئے. اب پھر ذکر شروع ہو گیا. کہو اللہ 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 اللہ. ذکر ہوتا گیا. بڑی دیر کے بعد جب ذکر ختم ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو یوں جمع کیا اور فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، خوش ہو جاؤ، قیامت کے میدان میں ہم اسی طرح ہوں گے اور عرش کے نیچے سے ہوا چل رہی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب سننے جیسی بات ہے میرے پیارو، اسی پر ہم کو سننا ہے اور سوچنا ہے کیا کرنا. حضرت جبرائیل جا رہے. کہاں پر جا رہے؟ وہ تو آسمانی پر رہتے ہیں. حضرت جبرائیل ذکر ہو گیا. ارے بولو ذکر کی مجلس ختم. حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. حدیث پاک میں لکھا چوتھے آسمان پر حضرت جبرائیل پہنچے. اللہ کی آواز آئی قیف یا جبرائیل اسٹاپ. اے جبرائیل اوپر نہیں، یہیں ٹھہر جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے. اللہ کیا معاملہ؟ اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے کہا جتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا سب کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو. سب کو جمع کر دو. چوتھے آسمان پر تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. حضرت جبرائیل وہاں کھڑے اور سناٹا آسمان پر چھایا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر سناٹا چھایا ہوا، حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور چاروں طرف کیا معاملہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا او تمام فرشتوں، او تمام، سب کو انسان کی شکل میں، بولو سب کو انسان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تمام فرشتوں، جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لو. آج جس نے جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھا، میری قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. تو سارے فرشتوں نے دیکھا کہ جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھو تو اللہ راضی کیوں ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کو بتاؤ آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا، آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا؟ جبرائیل نے فرمایا میرا سینہ آخری نبی کی پیٹھ مبارک پر لگا تھا. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ پیٹھ مقدس ہے. آج سے تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا ہے. وہ پیٹھ مقدس ہے، تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا. اور جس فرشتے نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کہتے ہیں عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اب میرے پیارو، حضرت جبرائیل کا سینہ نبی کی، بولو نبی کی، تو نبی کی پیٹھ مقدس تو جبرائیل کا سینہ بھی. تو اگر نبی کی پیٹھ لگے تو سارے فرشتوں سے اللہ راضی ہو جائے. ہاں تو اگر نبی کا چہرہ ہم کو لگے تو نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ابھی میں داڑھی کی بات پر نہیں آ رہا ہوں، آپ ٹینشن میں مت آؤ. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ نہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سینہ مبارک جب ہمارے آقا کی پشت مبارک پیٹھ مبارک سے لگا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پشت مبارک مقدس ہے، تیرا سینہ بھی مقدس ہو گیا. جو فرشتہ تیرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے، اللہ فرماتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. میرے پیارو، جب پیٹھ مقدس ہے تو چہرہ بھی مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟